دیکھو بچوں، آج ہمارے کلاس کا یہ دوسرا دن ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے دو باتیں آپ حضرات کو میں آج بتلانا چاہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس بات پر آپ حضرات عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہوم ورک آن لائن کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹیچر کا ہو، یا جو سبق پڑھایا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی ٹیچر کا ہو، لیکن میں اپنے سبجیکٹ کا مالک میں خود ہوں، تو میں نے یہ سوچا ہے اور غور و فکر کیا ہے کہ میرا سبجیکٹ جس دن پڑھائی ہوگا، اس سبجیکٹ کے بعد ہم کو یا تو گروپ کے اندر یا ہمارے پرسنل نمبر پر آپ کو بتانا ہوگا کہ کل کا پڑھایا ہوا سبق ہم نے یاد کر لیا ہے یا ہم نے ہوم ورک کر لیا ہے، تب جا کر کے ہم اگلا آن لائن سبق پڑھائیں گے، یا یہ کہ ہم اس سبق کا ویڈیو ریلیز گروپ میں کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے سبق کا ہوم ورک نہیں بنایا، پھر جب تک ہم کو یہ جواب نہیں آ جاتا ہے تمام اردو والے بچوں کی طرف سے کہ ہم نے جو ہے سبق یاد کر لیا ہے اور آپ کے پڑھائے ہوئے ہوم ورک ہم نے بنا لیا ہے، تب جا کر کے اگلا ویڈیو ہم ریلیز کریں گے۔ تو اس کا آپ حضرات دھیان دیجئے اور جواب بھی دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو ویڈیو میں جو باتیں سمجھ میں نہ آئے، آپ ویڈیو میں جو ہے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں، یا کہ ہمارے پرسنل نمبر 9801681398 پر جو ہے سمپرک کریں، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے گروپ میں جو ہے ڈال دیں۔ تو آئیے اب ہم آج جو ہے سبق کا شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ لطف الرحمان اردو ڈرامہ نگاری کے بارے میں، تو آئیے ہم کل آپ کو یہ بتلا کر کے چھوڑ دیے تھے کہ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ تو اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، تو سب سے پہلے ہم آغا حشر کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آغا حشر کا مختصر تعارف۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے کہ آغا حشر کا یہ مضمون جس کو لطف الرحمان نے لکھا ہے، یہ تنقیدی مضمون ہے۔ تو آغا حشر کا مختصر تعارف بہت ہی اچھوتے اور اچھے انداز میں ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اردو ڈرامے کی تاریخ آغا حشر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈرامہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جب تک کہ آغا حشر کا نام نہ لیا جائے، اس وقت تک کہ ڈرامے کی تاریخ نامکمل ہے۔ آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کے متعلق ڈرامے لکھنے کا آغاز کیا، شروعات کیا۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی سب سے پہلے اردو زبان کے اندر اگر ڈرامہ لکھنے کا آغاز کسی نے کیا ہے تو وہ آغا حشر نے کیا ہے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشراتی مسائل کو جگہ دی ہے۔ کس نے؟ آغا حشر نے۔ اور یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ جو بھی انسان کوئی کام اپنے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کرے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے نظر میں وہ مقبول ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اردو میں جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز آغا حشر نے کیا۔ اور کب کیا؟ تقریباً 1901 عیسوی میں۔ ان کے ڈرامے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بالکل آسان زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے ڈرامے میں بہت سارے ڈرامے انہوں نے لکھے، جس میں اسیر حرص ہے، شہید ناز ہے، مارے آستین ہے، جو ہے سید ہوس ہے، خواب ہستی ہے، خوبصورت بلا ہے، یہودی کی لڑکی ہے، اور رستم و سہراب وغیرہ ہے۔ تو یہ مختصر تعارف میں نے کرایا جس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے آج کا سبق جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، میں نے کوسچن پیپر میں دیکھا ہے تقریباً ہر سال کے سوالات میں یہ سوالات آپ کو ملیں گے۔ اسی سبق سے ملتا جلتا ایک سبق کا کوسچن میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کو بنا کر کے لانا ہے اور یاد کرنا ہے۔ وہ یہ دیکھ لیجئے، بالکل آسان سا ہے کہ آغا حشر کے ڈرامہ نگاری کا آغاز کب ہوا۔ میں نے جواب بھی لکھنے کی کوشش کی ہے 1901 میں۔ اردو ڈرامہ نگاری آغا حشر کس طرح کا مضمون ہے، کل میں نے بتلا دیا تھا، لیکن پھر بھی آج میں لکھ دے رہا ہوں۔ اردو ڈرامہ نگاری آغا حشر کس طرح کا مضمون ہے؟ تنقیدی۔ تیسرے نمبر کا سوال ہے، اس مضمون کو کس نے لکھا؟ میں کل بتلا چکا ہوں آپ کو، لیکن پھر بھی جواب یہاں موجود ہے، لطف الرحمان نے۔ آغا حشر نے اپنے ڈراموں میں کس طرح کے مسائل لکھے؟ سماجی۔ آغا حشر کے 3 ڈرامہ کا نام لکھیے: خوبصورت بلا، خواب ہستی، شہید ناز۔ چھٹا اور آخری سوال آج کا، آغا حشر کو اردو کا کیا سمجھا جاتا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اردو کا کس اعتبار سے ان کا نام شمار کیا جاتا ہے ڈرامہ لکھنے میں. تو یاد رکھیے آغا حشر کو اردو کا کیا سمجھا جاتا ہے؟ تو اردو کا شیکسپیئر سمجھا جاتا ہے ماہر ڈرامہ لکھنے میں. تو آج بس اتنے ہی. آپ اس کو لکھ کر کے یاد کر کے جب تک ہمیں نہ بتلائیں گے تو آئندہ کا ویڈیو یا آن لائن ہم نہیں پڑھائیں گے. جزاک اللہ.